اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوا وہ، ہوا وہ۔ اب ہوا وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے تذکرہ چل رہا ہے اور وہ اللہ ہے۔ جیسے اردو میں ہم کئی دفعہ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس نے آگے سے یہ کہا تو وہ یہ کہنے لگا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیچھے کسی شخص کا تذکرہ ہے اور اس نے یہ کہا، وہ یہ بات کر رہا ہے، تو پیچھے تذکرہ چل رہا ہے اور وہ تذکرہ اسی نے بارش برسائی، اسی نے آسمان کی چھت بنائی، اسی نے زمین کا فرش بچھایا، اسی نے زمین سے پیداوار اگائی، اسی نے تمہیں بے جان تھے پیدا کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ وہ چل رہا ہے اور وہ اللہ ہے۔ ہوا تو وہ یعنی اللہ، الذی جس نے، هو الذی تو وہ اللہ ہے جس نے، خلق پیدا فرمایا، لکم تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، هو الذی خلق لکم تو وہ اللہ کی ذات ہے جس نے پیدا فرمایا تمہارے لیے، ما جو، فی الارض فی میں، الارض زمین، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا سب کا سب، جمیعا سب کا سب، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا وہ اللہ کی ذات ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا۔ ثم پھر، استوا متوجہ ہوئے، رخ کیا، ثم استوا پھر اللہ تعالی متوجہ ہوئے، پھر اللہ تعالی نے رخ کیا، الی السماء الی طرف، السماء آسمان، پھر اللہ تعالی نے آسمان کی طرف رخ کیا، آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، فسواہن، سواہن تسویہ سے ہے، تسویہ کا مطلب ہوتا ہے کسی بہت سی چیزوں کو بالکل برابر کر دینا، ایک جیسا کر دینا۔ فسواہن اللہ نے آسمان کو برابر کر دیا، سبع سات سماوات آسمانوں میں۔ اس کی بڑی خوبصورت تفسیر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے 24ویں پارے میں۔ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی دخان، تو یہ جو آسمان تھا نا، دخان کا لفظی معنی ہوتا ہے دھواں، تو یہ دھواں تھا، آج کی اصطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں گیسیں، وہ گیسوں کا ایک مجموعہ تھا۔ تو فسواہن سبع سماوات وہ جو گیسیں تھیں ان کو اللہ رب العزت نے 7 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ جو 7 حصوں میں تقسیم کیا ہے یہ پھر 7 آسمان کہلائے۔ وہوا اور وہ یعنی اللہ تعالی، بکل ہر، شیء چیز، علیم جاننے والے ہیں، وہو بکل شیء علیم اور وہ ہر چیز کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ یہ آیت تمہید ہے، اگلا جو پورا ایک مضمون شروع ہونے والا ہے اس کی، یہ آیت تمہید ہے، یہ نقطہ آغاز ہے اور اگلی آیات نقطہ کمال پہ جائیں گی۔
بتانا یہ ہے کہ یہ جو اتنی بڑی کائنات بنائی ہے نا، انسان کے لیے بنائی ہے، اور اس کے اندر جو کچھ موجود ہے وہ اصلاً انسان کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے، اے انسانوں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اچھا، نہ صرف یہ ہے کہ زمین، بلکہ تم مستوى الی السماء، پھر اللہ تعالیٰ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ فسواہن سبع سماوات، 7 بہترین آسمان، خوبصورت مکمل آسمان اللہ نے بنا دیے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اچھا یہ جملہ کیا ہے؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اب اللہ نے جو کائنات بنائی ہے، چاہے وہ زمین کے نیچے ہیں، معدنیات ہیں، وسائل ہیں، زمینی کی صلاحیتیں ہیں، یا وہ اوپر ہے، نامعلوم اوپر کیا کچھ ہے، اللہ ہی جانتے ہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اسے ایک ایک چیز کا پتہ ہے، اسے ایک ایک چیز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمین میں کیا کچھ ہے اللہ کو نہ پتہ ہو، یا شروع میں پتا تھا بعد میں بھول گئے ہوں، نہیں، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ہم آگے جب پڑھیں گے نا اللہ رب العزت کے علم کی کچھ مثالیں اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی ہیں، تو وہ بڑی عجیب ہیں، بڑی حیران کن ہیں۔ 7ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اس پوری زمین کے اوپر کسی درخت سے ایک پتا بھی گرتا ہے نا، اللہ کو اس کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ ذرا آپ تھوڑا سا گہرائی میں جائیں نا، کیا مطلب ایک پتا گرتا ہے؟ سب سے پہلے آپ کوئی کاؤنٹ کر سکتا ہے زمین پر، روئے زمین پر درخت کتنے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اربوں نہیں، کھربوں میں درخت ہیں، یہ صحراؤں کے اندر بھی ہیں، حتیٰ کہ دریاؤں کے اندر بھی ہیں، حتیٰ کہ میدانی علاقوں کے اندر بھی ہیں، حتیٰ کہ پہاڑوں میں بھی ہیں، حتیٰ کہ ریگستانوں کے اندر بھی ہیں۔ جنگلات تو بھرے ہوئے ہیں، گھروں میں ہیں، گلیوں میں ہیں، مسجدوں میں ہیں، پارکوں میں ہیں، چھتوں پہ ہیں، زمین پہ ہیں، اور زمین بلکہ دیواروں کے اندر ہیں، کہاں ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہاں ہیں۔ اچھا وہ کتنے ہیں درخت پتہ نہیں، اچھا ان درختوں کی شاخیں کتنی ہیں؟ جب درختوں کا نہیں پتا تو شاخوں کا کہاں سے پتہ چلنا ہے؟ اچھا پھر ان شاخوں پہ جو ٹہنیاں ہیں وہ کتنیاں ہیں؟ جناب ہمیں درختوں کا نہیں پتا، شاخوں اور ٹہنیاں، پھر ہر ٹہنی پہ پتے، کیا بات ہے؟ لیکن وہ اللہ کی ذات ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کھرب درخت، پھر آگے اس سے کہیں کھرب شاخیں، ٹہنیاں، پھر پتے۔ روئے زمین پر ایک پتا بھی کسی درخت سے گرتا ہے تو اللہ کو اس کا علم ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ غلط فہمی ہو جاتی ہے انسان کو کہ شاید اللہ کو نہیں پتا میں کر کیا رہا ہوں، اور اسی آیت میں ہے کہ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کے اندر اگر کہیں ایک بیج بھی ہے، کہیں ایک بیج، اور زمین میں ایک نہیں، کھرب بیج پڑا ہوا ہے، اللہ کو ایک ایک بیج کا علم ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ۔ اللہ کا علم اللہ کے شایان شان ہے، اللہ کا علم اللہ کے شایان شان ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اس کائنات میں جو کچھ ہے، جب ہے، جہاں ہے، سب اللہ کے علم میں۔ بے شک ہر انسان کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک جملہ فرشتہ لکھ رہا ہے، بے شک لکھ رہا ہے، لیکن یہ فرشتوں کا جو انتظام کیا گیا ہے یہ صرف اتمام حجت کے لیے کیا گیا ہے، قیامت کے دن انسان کو دکھایا جائے یہ دیکھ۔ اگر فرشتے نہ بھی ہوں، اللہ رب العزت کو ہر انسان کے ایک ایک عمل، ایک ایک حرکت، ایک ایک آنکھ کا جھپکنا
اللہ کو معلوم ہے، اور دل کی ایک ایک دھڑکن اللہ رب العزت سن رہے ہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کے بارے میں جاننے والا ہے۔ تو یہ انسان کی ابتدا ہو رہی ہے کہ بھائی تمہارے لیے زمین بنائی، کائنات بنائی۔ اب اگلی آیت میں خود انسان کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، انسان کو بنایا۔ وَإِذْ، اور جب، وَإِذْ، اور جب، یعنی وہ وقت یاد کرو، وہ منظر، وہ وقت۔ وَإِذْ، اور جب، قَالَ، فرمایا، رَبُّکَ، دو لفظ ہیں، رب اور کا، رب کا، آپ کے، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے رب نے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّکَ، اور جب فرمایا آپ کے رب نے، لِلْمَلَائِکَةِ، دو لفظ ہیں، لی الملائکہ، ملائکہ فرشتے، لی سے، فرشتوں سے فرمایا۔ اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا، انی، بے شک میں، انی، بے شک میں، جاعل، بنانے والا ہوں، فی الارض، فی میں، الارض زمین، فی الارض زمین میں، خلیفہ، خلیفہ، نائب، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں، نائب بنانے لگا ہوں۔ یہ انسان کے لیے بڑی عزت، فخر کا جملہ ہے، انسان اللہ رب العزت کا خلیفہ ہے زمین میں، انسان اللہ رب العزت کا خلیفہ ہے زمین میں، اس کا نائب ہے۔ اور نائب کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو اصل ہے، جو آقا ہے، جو مالک ہے، وہ اس کے احکامات کو نافذ کرے اور اس کی تعلیمات کو لے کے چلے اور اس کی مرضی کے مطابق چلے۔ قالو، وہ کہنے لگے، فرشتے کہنے لگے، کیا، تجعلو، آپ بنائیں گے، فیہا، اس زمین میں، اتجعل فیہا، کیا آپ اس زمین میں بنائیں گے، من، جو، یفسد، فساد کرے گا، فیہا، اس زمین میں، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا زمین میں آپ ایسی کوئی مخلوق بنانے جا رہے ہیں جو زمین میں فساد برپا کرے گی۔ وَيَسْفِكُ، سفک سے ہے، سفک، بہانا، اسی سے اردو زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے سفاک، خون بہانے والا، بڑا سفاک انسان ہے۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں خاص طور پہ کہا جاتا ہے بڑا سفاک انسان تھا، خون بہانے والا۔ وَيَسْفِكُ، اور یہ بہائے گا، الدماء، دماء جمع ہے دم کی، دم، خون، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اور یہ خون بہائے گا۔ پھر آیت دیکھتے ہیں، وَإِذْ قَالَ، اور جب فرمایا، رَبُّکَ، آپ کے پروردگار نے، لِلْمَلَائِکَةِ، فرشتوں سے، اِنِّی جَاعِلٌ، میں بنانے والا ہوں، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، خلیفہ، ایک نائب۔ قالوا، وہ کہنے لگے، اتجعل فیہا، کیا آپ اس زمین میں بنانے لگے ہیں، من یفسد فیہا، وہ مخلوق جو زمین میں فساد مچائے گی، وَنُقَدِّسُ، اور ہم عظمت بیان کرتے ہیں، لک، آپ کی، یا اللہ ہم ہما وقت آپ کی تسبیح، آپ کی حمد، آپ کی عبادت، اس میں مشغول رہتے ہیں۔ آپ زمین میں ایسی مخلوق بنانے جا رہے ہیں جو فساد برپا کرے گی، قتل و غارت گری کرے گی، چوری ڈکیتی کرے گی، لوٹ مار کرے گی، تباہی بربادی پھیلائے گی، ایک دوسرے کا خون بہائے گی۔ اچھا، فرشتوں نے یہ سوال کیوں کیا، یہ بات کیوں کہی؟
اصل وجہ یہ ہے انسان سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے. جنات سرکش مخلوق ہے اور وہ ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے تھے. انسان کی تخلیق سے کئی سو سال قبل اللہ رب العزت نے زمین سے جو شیاطین ہیں، جنات ہیں، ان کا صفایا کیا. جنات کا صفایا کیا، جنات کو ہٹا دیا گیا. اب فرشتے جانتے تھے زمین کے اندر جو مخلوق تھی ہر وقت لڑنے والی، قتل و غارت گری کرنے والی، لوٹ مار کرنے والی، خون بہانے والی. اچھا اب ایک مخلوق اور آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بھی پھر وہی حرکت کرے گی جو پہلی کر رہی تھی. یا اللہ ہم آپ کی عظمت بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکی، آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی ہمہ وقت عبادت میں مشغول رہتے ہیں، تو پھر آپ کیا آپ کی حکمت ہے؟ آپ ایسی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں، اس کی کیا حکمت ہے؟ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی بے شک میں اعلم خوب جانتا ہوں، انی اعلم میں خوب جانتا ہوں، ما جو لا نہیں تعلمون تم جانتے. انی اعلم ما لا تعلمون جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. انی اعلم ما لا تعلمون میں خوب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. فرشتوں کا علم محدود ہے. انہوں نے کسی پرانے تجربے سے سوچا کہ جو پہلی مخلوق تھی وہ یہ کرتی تھی، اب ایک اور آ رہی ہے ملتی جلتی اس سے ہے، یہ تو لگتا ہے کہ پھر دوبارہ وہی سارا سین کریٹ ہوگا، وہی سب کچھ ہوگا. تو یا باری تعالیٰ آپ کی حکمت ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ آپ کیوں ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. انشاءاللہ اس کی بہت ساری تفصیل ہے، وہ پھر ہم اگلے دروس میں ساتھ ساتھ اسباق میں پڑھتے رہیں گے. یہ انسان کی ابتدا ہے. اللہ رب العزت نے بطور فخر کے فرشتوں کے سامنے ذکر کیا کہ میں ایک بہت بڑی مخلوق بنانے لگا ہوں، اور وہ مخلوق ایسی ہوگی کہ اللہ کے بعد، خلیفہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے بعد جس کو سب سے بڑا مقام، سب سے بڑی عظمت حاصل ہوگی، وہ مخلوق میں بنانے لگا ہوں. اب کیوں بنانے لگا ہوں، کیا مقصد ہے، ابھی نہیں بتا رہا. ابھی اللہ تعالیٰ نے ابھی نہیں بتایا، ابھی صرف اتنا کہا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اب وہ کیا ہے وہ انشاءاللہ اگلی آیات میں آئے گی. کیوں؟ جس کے اندر قتل و غارت گری کا شائبہ ہے، خدشہ ہے، فساد کا خدشہ ہے. فساد کا خدشہ اللہ نے نفی نہیں کی کہ نہیں فساد نہیں کرے گا، قتل و غارت نہیں کرے گا، یہ نفی نہیں کی، لیکن فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ کیوں پیدا کر رہا ہوں پھر بھی وہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے.